نظر اب یہ آ رہا ہے پیٹرن کہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اگر الیکشن ہونے ہیں، اول تو ان کا موڈ ہے کہ نیشنل بھی نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہونے ہیں تو پھر کم از کم یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ 2-3 مہینے کی گیپ کی بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اگر یہ گیپ ہے تو پھر آپ لوگ بھی کیوں نہیں اس پہ آ جاتے کہ چلو ٹھیک ہے اناؤنس کرو، اکٹھوں کی ڈیٹ اناؤنس کر دو. مالک صاحب بالکل. اور مطلب زیادہ تر جتنے بھی مین اینالسٹ ہیں، جتنے بھی اینکر پرسن ہیں، جو بھی اچھی تجزیہ کر سکتے ہیں سچویشن کا، وہ تو بہت پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں. اور اف یو ریممبر، ہماری تو جب ہم نے ڈیٹ دی کہ ہم پنجاب کی ریزولوشن کرنے لگے اسمبلی کی، تو ہم پہ تو بڑا مذاق اڑایا گیا تھا. آپ نے اتنی لمبی ڈیٹ دے دی ہے، اس میں آپ چاہتے ہیں کہ گورنر اپنا رول پلے کر لے، باقی پارٹیز. ہم نے اس وقت بھی خان صاحب نے کہا آ کے بیٹھے، پری ریکویزٹس رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس پہ ہمارا مذاق اڑایا گیا، ناٹ فرام دا اینالسٹ، ناٹ فرام اینی بڈی ایلس. میں پی ڈی ایم جماعت کے جو پورے ٹولہ ہے اس نے پورا مذاق اڑایا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو. دیکھیں مالک صاحب، آپ ان کا اسٹیک ہے، اور جہاں اسٹیک ہو اور وہ سمجھتے ہوں، اور جتنے بھی سرویز آ رہے ہوں، جتنے بھی بائی الیکشن ریزلٹس آ رہے ہوں، وہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے وہ لوگوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. آپ کو مبارک ہوا بجٹ پاس ہو گیا ہے، ضمنی بجٹ جو تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. ہاں وہ بھی وہ صدر اچھا تھا، وہ صدر اچھا تھا اگر وہ آرڈیننس دے دیتا. اس اسمبلی میں جانا ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اسمبلی سے بجٹ پاس کرے. آرڈیننس کے تھرو وہ صدر بہت اچھا تھا ان کے لیے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. تو ان کے سامنے کیا ہے، وہ سامنے سمجھتے ہیں کہ جس وقت وہ الیکشن میں گئے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ہار جائیں گے، اور عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ جائے گا. تو وہ کس طرح بیٹھے اور کس طرح الیکشن کرائے. اب جب ہم نے یہ بات کی اور جب یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئیں، رستے دو ہیں. آئین ہے، آئین آپ کے سامنے، وہ کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرو. اب اس کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2-3 لائنوں کے اندر. پہلا یہ ہے کہ جیسی ریزولوشن ہوگی گورنر 2 کام کرے گا. ایک ڈیٹ اناؤنس کرے گا اور دوسرا کیبنٹ لگائے گا. کے پی کے گورنر نے اور پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ نہیں دی. کیا ڈیٹ نہیں دی؟ اچھا جی، آپ ہائی کورٹ چل گئے، ہائی کورٹ نے کہا مشاورت کریں. کے پی پنجاب کے گورنر کا سٹانس اور ہے، اس نے کہا کہ جی میرے پہ قانونی طور پہ تب لازم ہے اگر میں نے ڈیزالو کیا. مطلب آپ جو مسئلہ ریزن لے لیں، آپ نے ڈیٹ نہیں دی، ٹھیک ہے. جو آئین بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ اس نے 2 ہی کام کرنے، اس نے نہیں دی. عدالت نے کہا الیکشن کمیشن سے آپ گورنر کے ساتھ مشاورت کریں اور ڈیٹ اناؤنس کر دیں. الیکشن کمیشن نے مشاورت کی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم، کیونکہ میں نے زبیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اب تیسری چیز آ گئی. اب آپ کے پاس رہ کیا گیا؟ اب صدر صاحب نے کہہ دیا، سمجھتے ہیں صدر صاحب نے غلط کیا. لیٹس وہ صدر صاحب نے غلط، الیکشن تو 90 دن میں ہی کرانا ہے نا، اور کرانا ہے الیکشن کمشنر ہے. دے دے الیکشن کمشنر ریزائن. میں آپ کو پہلا بات بتا رہا ہوں، جو اگلی گورنمنٹ آئے گی اس کے اوپر پہلے توہین عدالت چلے گی کہ انہوں نے ابھی الیکشن کی ڈیٹس نہیں دی، اس سے بعد ریزائن کر دیا، اور دوسرا آرٹیکل 6 لگے گا ان کے اوپر. نہیں، وہ اگر چلا جائے گا پھر تو نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ جتنے دن تک رہے 90 دن کے اندر اگر آپ ابھی ٹائم ہے، ابھی بچاوٹ ہے، ابھی بچت ہے، اس کی بندے کی بچت ہے، ابھی 2-4 دن بچت ہے. 1-2 سینئر افسران لاہور پہنچے، ایک ڈائریکٹر لیول کے بھی لاہور پہنچے ایف آئی اے کے، جنہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں. یہ خبر کنفرم نہیں ہو پا رہی، اس وقت ہم ایف آئی اے سے تعلق کر رہے ہیں، رابطہ وغیرہ، ابھی تک کوئی اس کو نہ ڈینائی کر رہا ہے نہ کنفرم کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے اور اس پہ جا کے توشہ خانے والے کیس میں. تو لیٹس سی، وہ ایک نیا ٹوسٹ آ جائے گا. ویسے آپ لوگ جو عدالت میں جا رہے تھے، جج صاحب ناراض ہو کے اٹھ گئے. علی ابھی ٹکٹس بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ برہم ہو گئے. انہوں نے کہا عدالت ہے کہ مذاق نہیں ہے، آدھا کمرہ خالی کرو. اور ابھی لیٹسٹ یہ ہوا کہ خان صاحب سے انہوں نے سگنیچر لیے ہیں اور سب کچھ. پھر ابھی جیو نے پہلے خبر چلائی کہ آپ لوگوں نے ٹرینڈ چلایا ہے کہ کورٹ میں پہنچے. پھر کورٹ میں آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آ نہیں سکتے، لوگ بڑے تھے. تو یہ آپ لوگ پھر جان کے کرتے ہیں نا. اب کورٹ میں جانے دیکھیں، اب کورٹس کو دیکھیں، کورٹس آنریبل ہیں. کورٹ کو یہ حالات پتہ ہیں خان صاحب کے. کوئی خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ میرے پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، میں کنوکٹیڈ ہوں اور مجھے آپ 50 روپے والے بانڈ پہ باہر جانے دیں. خیر کیا رہے ہیں کہ مجھے ویڈیو لنک پہ لینے. نہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے نا، ہم تو باہر جانا ہی نہیں چاہتے نا. مالک صاحب، خان صاحب جب گرے تھے یہیں علاج کرایا، گولیاں لگیں تب بھی شوکت خانم میں علاج کرایا. اور اس سے پہلے اگر وزیر آباد انسیڈنٹ سے پہلے دیکھ لیں، میرے پہ اگر اسلام آباد میں 50 کے. اچھا یہ بتائیں، میرے 2 سوال آپ لوگوں سے کرنے ہیں. آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جس نہج پہ جا رہی ہیں، اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی بہت ڈیفینیٹو فیصلہ نہ کیا اور اس کا فیصلہ امپلیمنٹ بھی بہرحال اداروں نے کرنا ہے، جس طرح یہ ہم ایک نہج پہ پہنچ گئے، کیا خطرہ ریئل ہو گیا ہے؟ میں آپ کو بڑی اسٹریٹ بات کرتا ہوں. آج غیر جمہوری عوامل کو نکال دیں، پاکستان ڈگر پہ آ جائے گا. غیر جمہوری عوامل کو آج نکال دیں، آج وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل لائنز کے اندر چلے جائیں.
فیصلے آزاد ہونے دیں, الیکشن کمیشن کو فیصلے آزاد کرنے دیں. پھر یہ بات ہے نا, پھر اگر آپ پیچھے رہ کے حالات ایسے کر دیں اور پھر کیا میرے عزیز ہم وطنوں, تو پھر اب وہ حالات نہیں ہیں. پہلے لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے, اب وہ حالات نہیں ہیں. آپ خود بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. پیچھے بیٹھ کے اب نظام کو درم برم کر دیتے ہیں. پاکستان میں فیصلے نہیں ہونے دیتے. 90 days لکھا ہوا ہے. کون روکے؟ مالک صاحب کس کی بیس پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ زبیر مجھے ایک بات بتائیں. ایک منٹ مالک صاحب, کس بیس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے دماغ میں کیا بات ہے؟ کہاں سے یہ فیصلے آتے ہیں؟ کہاں یہ سوچ سوچی جاتی ہے؟ میں نے تو وہاں سے سنا ہے جہاں پہ یہ مشورہ پہنچا ہے. کہاں سے چلا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ لو ٹھیک ہے نا, اب بھی اپنی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان میں بھی کوئی ارشد شریف نہ بن جاؤں. آپ جو ٹھیک کر رہے ہیں, شریف آدمی ہے, آپ نے پاکستان میں زندہ رہنا ہے اور آپ باہر میں نہیں جانا چاہتے, تو ٹھیک بات ہے. بٹ بات کریں, اب چھوڑ دینا, چلنے دے پاکستان کو. نہیں, لچک ہم دکھائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لچک تو گورنمنٹ دکھاتی ہے. آپ اتنے سمجھتے ہیں تو آپ 4 مہینے پہلے الیکشن کرا لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. آپ نے جو 10.5 لچک تو آپ کے ہاتھ میں ہے یار, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا لچک دکھانی ہے ہم نے. اور ایک بات زبیر بھائی جو آپ نے بات کی تھی, دیکھیں ہم 1 پیج پہ تھے, جو بھی تھے وہ تو آج کل جنرل باجوہ صاحب ساری چیزیں بتا رہے ہیں. آپ تو ان کے ساتھ لڈو بھی کھیلتے رہے تو آپ کو ساری چیزیں پتا ہوں گی. تو اٹ مینس کہ آج آڈیو اور ویڈیو لیکس آپ کی گورنمنٹ. میرا وقت ختم ہو گیا. میں ناظرین ایک چیز بڑی کلیئر ہے, بڑے ایکسٹریم میجرز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک الیکشن کمیشن کی انکمپلیشن بھی ہے. بات تو رک رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں, لیکن شاید بات وہاں بھی نہ رکے. اگر پولیٹیشنز نے اب اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ نہ کیا تو یقین مانے شاید یہ بات پولیٹیشنز, عدالتیں سب کے ہاتھ سے نکل جائے. اور میں بڑے بوجھل دل سے بات کرتا ہوں, لیکن ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہوگا. جیسے آپ فائنینشیل کرائسس کے ڈینائل سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں نا, جب ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, تو اب ہم اس ڈینائل سے نکل رہے ہیں. بہتر ہے کہ اس ڈینائل سے بھی پہلے نکل آئیں اور یہ سوچ نکال دیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں آج کے زمانے میں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. بری چیز کسی بھی وقت ہو سکتی. چیز بڑی کلیئر ہے, بڑے ایکسٹریم میجرز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک الیکشن کمیشن کی انکمپلیشن بھی ہے. بات تو رک رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں, لیکن شاید بات وہاں بھی نہ رکے. اگر پولیٹیشنز نے اب اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ نہ کیا تو یقین مانے شاید یہ بات پولیٹیشنز, عدالتیں سب کے ہاتھ سے نکل جائے. اور میں بڑے بوجھل دل سے بات کرتا ہوں, لیکن ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہوگا. جیسے آپ فائنینشیل کرائسس کے ڈینائل سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں نا, جب ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, تو اب ہم اس ڈینائل سے نکل رہے ہیں. بہتر ہے کہ اس ڈینائل سے بھی پہلے نکل آئیں اور یہ سوچ نکال دیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں آج کے زمانے میں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. بری چیز کسی بھی وقت ہو سکتی. نہیں آج کے زمانے میں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. بری چیز کسی بھی وقت ہو سکتی.